مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا. على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. لكل حول من الأحوال مقتهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. لكل حول من الأحوال مقتهم. وہ حبیب اللہ کے اور شافع محشر بھی ہے. وہ حبیب اللہ کے اور شافع محشر بھی ہے. اور دافع ہے بلا کے کاٹ رنجو ور علم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی حاضرین کو، ہمارے لائٹنگ انچارج ان کی پوری ٹیم، ہمارے آڈیو انچارج ان کی پوری ٹیم، ہمارے یہاں پر کیمرہ مینس، جب آپریٹر، ہمارے ماسٹر کنٹرول روم میں ہمارے پروڈیوسر صاحب ان کی پوری ٹیم، لاہور، اسلام آباد ایکسپریس کی پوری ٹیم، یہاں موجود جناب سلوی شریف صاحب، باسط شاہد صاحب، زاہد بھائی، سب کو، اور اس پوری ٹرانسمیشن میں دامے درمے سخنے جو لوگ حصہ لے رہے ہیں ان سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. ناظرین محترم، جو میں نے شعر پڑھا ہے یہ میری زندگی ہے. قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر میری زندگی ہے. پوچھے کیوں؟ اس کی وجہ یہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کا شرف حاصل ہے. میں اندر گیا، ظاہر ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمائے وہاں نہیں جا سکتے، دیوار ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو جب کنڈی کھل رہی تھی، کنڈی جب کھل رہی تھی تو اس کنڈی پر ہی شعر لکھا ہوا تھا، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. اپنا حمود بھائی، حمود صاحب یا موئز بھائی، ایک کام یہ کریں کہ روضہ رسول کی جو جالیاں ہیں، جو گرین جالیاں ہیں، ان کی تصویر اٹھوائے، ابھی دکھاتے ہیں کہ وہ کنڈی پہ کیا لکھا ہوا ہے. ہاں، تو یہ جب کنڈی کھلی پھر ہم لوگ اندر گئے، وہ میں واقعہ پہلے بتا چکا ہوں. اس شعر میں امام شیخ شرف الدین البصیری فرما رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے شافع محشر بنا دیا ہے. اب میں یہاں ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. بالکل درست، یہی ہے حقیقت. اس کی مرضی، اس کی منشا اور اس کے حکم کے بغیر، اور میوزک اپنا کرتے رہے، تو بات کر رہا ہوں، وہ کرتے رہے، چلا جائے. اس کی مرضی، اس کی منشا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. کون؟ کوئی. لیکن جو پہلے سے اللہ نے مقرر کر دیے شافع، کون ہے وہ؟ قرآن شفاعت کرے، نماز، روزہ. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو تھا وہ بڑا پکا نمازی تھا. اسی کانٹیکس میں بات کروں میں آپ کو. اصل میں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور بڑی پیاری بن جاتی ہیں، چلتی کہیں سے اور پہنچ کے جاتی. بہت نماز پڑھتا تھا، نمازی تھا. تو روز حشر اس نے دیکھا، خواب میں دیکھا اس نے کہ ایک روز حشر کا سماں ہے اور اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا. وہ رو رہا ہے، پریشان ہے.
اسے گھسیٹتا ہوا مالک لے جا رہا ہے جہنم کے دروازے کی طرف. وہ بہت پریشان ہے, بہت تکلیف میں, اور وہ ہر پیچھے دیکھے جا رہے, پیچھے دیکھے جا رہے. مالک پوچھتا ہے پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ میں نماز کو دیکھ رہا ہوں. نماز کا ہے؟ نماز کدھر ہے؟ چلو چلو جہنم میں چلو. اب وہ چلا رہے نماز نماز, میری نماز, میں تجھے پڑھتا تھا, تو کہاں ہے؟ تو میری شفاعت کیوں نہیں کر رہی, کیوں نہیں کر رہی, کیوں نہیں کر رہی؟ وہ لیتے گئے جہنم کے گڑھے میں پہنچے, اور اسے دھکا دینے والے تھے, کسی نے تھام لیا اور تھام کر اسے باہر نکال دیا. اس نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں نماز ہوں. تو نے کہا تم کہاں تھی؟ میں تمہیں بہت دیر سے یاد کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ تم بھی تو مجھے وقت پہ نہیں پڑھتے تھے, تم بھی تو مجھے وقت پہ نہیں پڑھتے, تم بھی تو مجھے دیر میں پڑھتے تھے. آئی میں تمہیں بچانے کے لیے, لیکن وقت پہ پڑھتے تو میں وقت پہ آتے. تو نماز آپ کی شفاعت کریں گے, روزہ آپ کی شفاعت کریں گے, قرآن آپ کی شفاعت کریں گے. لیکن یہ سب طے شدہ شافع ہیں. ان سب میں اوپر جو ہے, اعلیٰ جو ہے, افضل ہے, وہ شافع محشر ہے, اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ مجھے یہ آیت پڑھ کر سناتے کہتے ہیں آپ رسول اللہ کو شافع محشر کیوں کہتے ہیں, جب اللہ کی مرضی کے بغیر شفاعت کیوں نہیں کر سکتے, کوئی نہیں کر سکتا. یہ کوئی وہ ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ ماں باپ آ گئے یا بچے آ گئے, یا کوئی آپ کا ہمدرد جس کو اللہ نے معاف کر دیا وہ, یا وہ حافظ بچہ آ گیا. ہاں, لیکن رسول اللہ تو پہلے سے طے شدہ شافع محشر ہے. تو بے وقوفوں, یہ سوال کرنے سے پہلے سوچ لو کہ تاج شفاعت ان کے سر پہ پہنا دیا گیا ہے. مقام محمود پر جب انہیں بٹھایا جائے گا تو وہ تاج شفاعت پہنے بیٹھے ہوں گے, اور وہی آپ کی شفاعت کریں. تو آپ شافع محشر ہیں. تصویر ملی, تصویر ملی. یعنی مجھ سے بات کبھی نہیں کرتا, مجھ کبھی نہیں کرتا, تو جواب تو دو نا یار. ہاں, تو مقصد یہ کہ آپ کو ہمیشہ یہ بات سمجھنی چاہیے, سوچنی چاہیے کہ ان کے سوا کوئی نہیں ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب طے شدہ ہیں, اور وہ ہیں, اور وہ بھی اللہ کے حکم اور مرضی کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گی. کون؟ قرآن نہیں بڑھے گا آگے. رسول بھی ایسے ہیں, لیکن رسول کو یہ اعجاز, یہ اختیار اور یہ منصب حاصل ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے, اور سجدہ کر کے اپنے رب کے حضور یہ التجا کریں گے کہ میرے اس امتی کو بخش دو, میرے اس امتی کو بخش دو. چن چن کر امتیوں کی شفاعت کریں گے, چن چن کر. تو اس شعر میں امام شیخ شرف الدین البصیری کہتے ہیں کہ آپ ہی تو ہیں شفاعت کرنے والے. هو الحبیب الذی ترجى شفاعت, آپ ہی سے شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی امید نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید کرتے, اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید کرتے, اللہ تعالیٰ سے بخش دیے جانے کی امید کرتے. بادشاہ ہے بادشاہ, بادشاہ ہے بادشاہ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد از خدا, ہاں تو شعر کے, ہاں اس کا پورا شعر کیا ہے, پورا مصرع کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو اب اس میں دوسرا جو مصرع ہے وہ یہ کہ رنج میں, آلام میں, مصائب میں, اگر میں سچے مسلمان سے پوچھوں تو میں تمہارے رنج میں, تمہارے غم میں, تمہارے علم میں, تمہارے مصائب میں تمہیں کون یاد آتا ہے؟ کہے گا اللہ, اس کا رسول. سچا مسلمان یہ کہے گا. باقی کوئی اور ہوتا, اب جیسے آپ کو جب تکلیف ہوتی ہے, میں جب چھوٹا تھا, ابھی بھی ہوں, اب تو ظاہر ہے کہ امی ابو نہیں ہیں, لیکن آپ جب تکلیف چھوٹا تھا تو چوٹ بھی لگتی تھی, کہتے امی نکلتا تھا. اب تو امی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی دکھانا چاہتا ہے کہ کب تک امی کو پکارو گے, کب تک امی کو پکارو گے؟ ایک دن تو امی نہیں ہوں گی, پھر کیا کرو گے؟ اللہ. تو شروع سے ہی اللہ کو پکارو, شروع سے ہی اللہ کو پکارو کہ وہی ہے مدد کرنے والا. اور جب آپ, اچھا نبی کا معاملہ ذرا مختلف ہے.
یہ محبت سے ملتا ہے. اللہ سب کو مل جاتا ہے. یہ جملہ آج میرا یاد رکھیے گا. اللہ سب کو مل جاتا ہے, رسول کسی کسی کو ملتا ہے. رسول کسی کسی کو ملتا ہے جب تک کہ ان سے دل سے محبت نہ کی جائے. ورنہ پورے عرب میں رسول کو دیکھ رہے تھے لوگ, نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے, سب کو مل گئے تھے. ابو جہل کو تو نہیں ملے. روز ملتا تھا, حالانکہ روز ملتا تھا. کون کہتا تھا کہ ملاقات نہیں ہوتی تھی؟ روز ملتا تھا مگر بات نہیں ہوتی تھی. کون کہتا تھا ملاقات نہیں ہوتی؟ روز ملتا تھا مگر بات نہیں ہوتی. ابو لہب کو نہیں ملے تھے کیا؟ ابو لہب وہ جس نے آپ کی پیدائش پر سویبہ کو آزاد کر دیا تھا, اتنی محبت تھی. آج کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹے ابو لہب کے ہاتھ. آج ابو لہب ایک گالی کا نام, لیکن یہ وہی ابو لہب تھا. تو جس کو ملتے ہیں رسول, ان کا نام ہوتا ہے ابو بکر, عمر, عثمان, علی. رسول کو پایا جاتا ہے, پانے کے لیے اطاعت کی جاتی ہے, اطاعت کے لیے مانا جاتا ہے, ماننے کے لیے ایمان لانا پڑتا ہے, ایمان لانے کے لیے یقین کرنا پڑتا ہے, یقین کرنے کے لیے اپنی تمام تر دلائل اور شکوک و شبہات کو دفن کرنا پڑتا ہے, اور پھر یہی ماننا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے سوا کچھ نہیں. آپ کو تصویر دکھاتا, دکھائیے. یہ اگر اس کی کنڈی ہے جو چابی, اچھا بالکل لگا تو دو. اب اس کے نیچے جو ہے وہ یہ جو اوپر والی سب سے اوپر والی کنڈی ہے, اگر یہ آپ لوگ سب سے اوپر والی کنڈی کو کسی طرح اس پہ لکھا ہوا ہے, سب سے اوپر والی کنڈی پہ هو الحبیب الذی, سب سے اوپر والی کنڈی پہ لکھا ہوا ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یہ آپ کو پنٹرسٹ سے اٹھاتے تو آپ کو ملتی. میں بھی آپ کو دیتا ہوں, پھر آپ اس کو دیکھیے گا. آپ نے پتہ نہیں کہاں سے نیٹ پہ لگے ہوئے ٹک 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 ٹک. ذرا تھوڑی سی ٹیکنالوجی اختیار کرو, پنٹرسٹ پہ جایا کرو, وہاں پہ مل جائیں گی. ہاں تو اب میں ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں, وقفے کے بعد حاضر ہوں. اچھا ایک بات جائیے. اب بات یہ کہ اس شعر کے بارے میں خود امام شرف الدین البصیری نے یہ فرمایا ہے, سنیے گا, کہ جب وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے جب وہ سن رہے تھے. اور انہوں نے, امام شیخ شرف الدین البصیری کہتے ہیں کہ مجھے القاء ہوا مجھے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شعر بہت پسند آیا. امام خرپوتی نے طاق راتوں میں, کیا جو بھی آ رہی ہیں, ابھی جو آ رہی ہیں, ان طاق راتوں میں یہ شعر اگر آپ مسلسل پڑھیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ چنے ہوئے کھڑے ہوں گے حشر میں کہ اس کو بلائیں, اس نے پڑھا تھا طاق راتوں میں, اس کی شفاعت کریں گے. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, چنے ہوئے کھڑے ہوں گے وہاں, چنے ہوئے طاق راتوں. پہلے ہی آپ کو یاد رکھو گے عامر لیاقت کو, آپ ایسی تحقیق کر کے, یہ آپ کو ٹیلی ویژن پہ کوئی ایسی تحقیق نہیں بتا رہا ہوں, یہ صرف تحقیق ہے, ساری تحقیق بہت پڑھا ہے میں نے اس پورے رمضان. یہ تحقیق کا یہ ہے کہ آپ نے یہ شعر طاق راتوں میں, یہ امام خرپوتی بہت بڑے عالم ہیں, ان کی شرح میں لکھا ہے کہ امام شیخ شرف الدین البصیری کو لکھا ہوا تھا کہ ایسی کوئی بات ہے. تو آپ پڑھیے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.